اچھا جی، اب اگلی بات ہے جی جہیز کی۔ جہیز کے بارے میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سنت ہے، اس کو سنت کا لفظ دے دینا یہ مناسب نہیں۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو حضرت فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے کچھ گھر کا سامان دیا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ اب یہاں دو تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بی بی فاطمہ کی شادی کی اور کوئی شادی نہیں کی؟ اور کی ہوں گی نا، آپ کی تین بیٹیاں اور تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی تینوں کے جہیز کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بھی شادیاں کی، کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر صحابہ کی بے شمار شادیاں کروائیں کی، کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ اور صحابہ نے، تابعین نے شادیاں کی، کہیں جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر علماء نے جو کتابیں لکھی، تابعین نے، تبع تابعین نے، خیر القرون میں جو کتابیں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، تو اس میں نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، حق مہر کے مسائل ہیں، ولیمے کے مسائل ہیں، جہیز کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ پورے ذخیرہ احادیث میں کسی کتاب میں ذکر ہی نہیں۔ اگر کہیں کوئی وجود ہوتا تو کہیں کوئی ذکر تو ہوتا نا، کہیں کوئی ذکر نہیں۔ جب اصل اور بڑی بنیادی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں، اس کو ہم آج سنت قرار دے دیں، یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے؟ اچھا، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اب ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی کی تو وہ فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہاری فلاں بہنوں کو یعنی تمہاری سوکنوں کو دیا ہے تمہیں بھی دوں گا۔ پھر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بعض کی روایت میں آتا ہے 2 چکیاں، ایک تکیہ اور ایک کھجور سے بھرا ہوا کھجور کے اس کا گدا جو ہے وہ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے بیوی کی گھر کی ضروریات کو پورا کرے، یہ ہے سنت۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کھول کے دینے والے تھے، مٹھیاں بھر بھر کے سونا دیتے تھے، آپ سے زیادہ سخی کائنات میں کوئی نہیں، اور سخاوت کی ترغیب بھی دی، لیکن آپ نے صحابہ کو بہت کچھ عطا فرمایا، جہیز کی نسبت میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی دے دیتے نا۔ اچھا، باتیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والا جو معاملہ ہے، بی بی فاطمہ والا، یہ کیا ہے؟ جو روایات ملتی ہیں ان کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر کفالت تھے، ان کے کپڑے، لباس، تعلیم، سارا کچھ نبی علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جس وقت شادی کا معاملہ ہوا، پوچھا بھئی حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا تمہارے پاس ایک گھوڑا بھی ہے، ایک زرہ بھی ہے، تو زرہ بیچو نا۔ وہ زرہ بیچی، اس سے جو پیسے آئے اس سے کچھ خوشبو منگوائی اور اس سے کچھ گھر کا سامان منگوایا، جو نبی علیہ السلام نے بھجوا دیا۔ تو بیٹی کے بھی سرپرست آپ ہیں اور داماد کے بھی سرپرست آپ ہی ہیں، اور جو سامان منگوایا نبی علیہ السلام نے اپنے پاس سے پیسے نہیں دیے، انہی کی زرہ کو فروخت کروا کے یہ سارا کام کروایا۔ کیا اس چیز کی جو آپ نے ابھی حقیقت سنی، اس کی ہمارے مروجہ جہیز کے ساتھ کوئی نسبت بنتی ہے؟ کہتے ہیں جی سنت ہے۔ اچھا بھی سنت ہے، بھی ٹھیک ہے، بچپن سے ہی پھر اپنا داماد کو پالنا شروع کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، بڑا کرو، جب بڑا ہو جائے تو اسی کی چیز کو سیل کروا کے پھر اس کی ضرورت کا سامان اپنی بیٹی کے لیے لے لو۔ سنت تو پھر ایسے پوری ہوگی نا۔ تو اس مروجہ چیز کو سنت کہہ دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور مرد کی شان اور مردانگی کی بھی یہی ہے کہ گھر اس کا ہے، وہ گھر کا سامان بھی خود لائے، عورت کو کیوں دیکھے کہ وہ لے کر آئے؟ مرد کی شان اور مردانگی تو یہی ہے نا۔ اور علماء نے لکھا ہے لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے
کہ عورت ہی جہیز کا مطالبہ کرتی ہے زیادہ. جب اپنی بیٹی کے بارے میں آتی ہے تو بڑا رو رہی ہوتی ہے، یہ دینا پڑا وہ دینا پڑا، اور جب بہو کی بات آتی ہے تو وہ ساری زندگی سناتی ہے تو یہ نہیں لائی، تو لائی کیا تھی، تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے. اور بیٹی کی طرف اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سامان کو بیچ کر یہ پورا کیا. بیوی کا نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے. نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ گھر کی ضرورت کی چیزیں. اگر وہ پیسے ہیں، وہ گھر میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، سب اس میں شامل ہے. تو جہیز کہاں سے آیا ہے؟ نان نفقہ تو قرآن نے اور حدیث نے تو نبی علیہ السلام نے تو مرد کے ذمہ رکھا.